پہلے یہ سمجھیں یہ یا ربنا کا وہ خزانہ آپ کے ہاتھ لگنے والا ہے کہ جس کو لاکھوں لوگ دوستوں بھائیو بہنوں کلمہ پڑھ کر کہہ سکتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ وہ عمل ہے یا ربنا کا جس کو پڑھتے ہی دنیا جہاں میں ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ اگر آپ منٹوں اور سیکنڈوں میں اپنی غربت اور غریبی کو مٹانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو پر آپ لوگ صحیح کلک کر آ گئے ہیں۔ یہ سچا عمل ہے، یہ کوئی بنایا وظیفہ نہیں ہے، یہ کسی کی ویڈیو سے اٹھایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ میرا اپنا ذاتی اپنی ذات پر آزمایا ہوا اور ہزاروں لوگوں کو بتایا ہوا اس مجرب کتاب میں سے آپ کو اس کتاب کا حوالہ بھی دوں گا۔ یہ وہ کتاب ہے دوستوں بھائی بہنوں کہ جس کو پڑھتے ہی اس عمل کو اس کتاب میں اللہ کے سب سے بڑے ولی کا بتلایا ہوا وہ عمل ہے۔ دوستو بھائی بہنوں یہ عمل آج تک اللہ والوں کا راز تھا، لیکن آج اللہ والوں کی اجازت سے میں یہ عمل آپ کو بتانے لگا ہوں، صرف اللہ کی رضا کے لیے، کوئی لالچ نہیں، کوئی چیز نہیں چاہیے مجھے، آپ کی صرف دعائیں چاہیے کہ لائک کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، کچھ بھی نہیں۔ کلمہ پڑھ کر کہتا ہوں یہ وہ مجرب عمل ہے کہ جس کو پڑھتے ہی رب راضی ہو جاتا ہے، تو رب راضی تو جگ راضی۔ پوری دنیا کی تسبیحات وظائف کو آج میرا ساتھیوں بھائی بہنوں میں کہتا ہوں ایک طرف رکھ دیں، اور آج کا میرا یا ربنا کا یہ عمل جسے پڑھتے ہی دیکھیں ایک ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے، ایک ایک جملہ آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے، اس ویڈیو کو آپ نے اچھی طرح سمجھنا ہے۔ دیکھیں یہ عمل صرف 25 سے 30 سیکنڈ میں آپ لوگ پڑھ لیں گے۔ آپ 1 منٹ سمجھ لیں، 1 منٹ کے اندر اس عمل کو پڑھ لیں گے۔ آپ کب پڑھیں گے پہلے یہ سمجھ لیں، کس دن پڑھیں گے یہ سمجھ لیں، کس جگہ پڑھیں گے یہ سمجھ لیں۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں یہ اگر آپ پر قرضہ ہے، کوئی میرا بہن بھائی جس پر لاکھوں کا قرضہ ہے، چاہے آپ پر کروڑوں کا قرضہ ہے، اگر قرضوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، قرضوں سے ایمرجنسی طور پر جان چھڑوانا چاہتے ہیں، چاہے لاکھوں کا قرضہ ہے چاہے کروڑوں کا قرضہ ہے، دیکھیں دوستو بھائی بہنوں یا ربنا کا یہ عمل آپ نے یا ربنا کا وظیفہ بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج اگر یہ عمل دوستو بھائی بہنوں کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی بیمار ہے، تنگ دست ہے، اگر 2 منٹ میں یہ عمل کے پڑھتے ہی تمہاری بیماری لاکھوں کا قرضہ اگر منٹوں میں نہ ادا ہو جائے، ساتھیوں بھائی بہنوں میں اس عمل کے بارے میں بتاؤں، میں نے اپنی زندگی میں یہ عمل کم و پیش 3000 بندے، دوستو بھائی بہنوں میں کم و پیش بتا رہا ہوں اللہ معاف کرے، 3000 بندے میں نے اپنی زندگی میں یہ عمل پڑھنے والوں کو، یعنی کہ میں نے اب تک 3000 بندوں کو یہ عمل بتایا کم و پیش، اور اللہ پاک کے حکم سے جو بھی پڑھتا ہے۔ ایک ہماری بہن پر ساتھیوں بھائی بہنوں 1.5 لاکھ روپے قرضہ تھا، گھر میں فاقے تھے، غربت تھی، غریبی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے ایک مرتبہ تقریباً 3 مہینہ پہلے کی بات ہے اسے یہ عمل بتایا، جس عورت کے گھر میں فاقے تھے، غربت تھی، غریبی تھی، اس عمل کے پڑھتے ہی آپ یقین کریں اس نے صبح اس عمل کو پڑھا، صبح وہ بتاتی ہے تقریباً صبح 7-8 کے قریب، مطلب 7-8 بجے پاکستانی وقت کے حساب سے پاکستان میں تھی وہ، انہوں نے یہ عمل پڑھا، کرائے کے مکان پہ تھی، ہر تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی گیٹ پہ مانگنے والا آتا، ہمارے پیسے دو، ہمارے پیسے دو، شوہر انتقال کر چکا تھا، آپ یقین کریں پورے خاندان میں کوئی ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار نہیں تھا، چھوٹے بچے تھے، خدا کی قسم یہ عمل پڑھتے ہی کوئی اللہ کا ولی آیا، وہ خود کہتی ہیں دوپہر میں 3 لاکھ روپے دے کر چلا گیا بند مٹھی، اور وہ عورت بتاتی ہیں کہ 3 لاکھ تو مجھے مل گئے، میں نے اپنا کچھ قرضہ بھی ادا کیا، اپنے کچھ مالی حالات بھی بہتر کیے، پھر وہ کہتی ہیں کہ پھر وہ ہمیشہ مجھ سے رابطے میں، وہ کہتی ہے آج میرے پاس لاکھوں نہیں کروڑوں ہے، خدا کی قسم وہ مجھے الٹا کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے، میری منتیں کر رہی ہیں، میں کہتا ہوں میرے پاس سب کچھ ہے۔ میں دیکھیں مجھے میرا ایک چینل نہیں ہے، میرے بے شمار چینل ہیں، ٹھیک ہے نا، اور الحمدللہ مجھے آج سے میں یہ یوٹیوب پر نہیں ہوں، میں فیس بک پر بہت سارے پلیٹ فارم پر، اللہ کا شکر ہے، لوگ کہتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ لائک کے لیے کر رہے ہو، اس کے لیے کر رہے ہو، میں لعنت بھیجتا ہوں ایسے لائک پر تمہارے، اگر تم یہ سوچ کر رہے ہو، دیکھو ساتھیوں میں ویوز حاصل کرنے کے لیے کرتا ہوں کہ مجھے فائدہ ہو، لیکن اس سے بھی پہلے میں عمل بتاتا ہوں آپ کے فائدے کے لیے، وہ عمل مستند کے سامنے والے کو بھی فائدہ ہو، صرف اپنا میرا دیکھیں، میرا تھمبنیل دیکھیں، آپ ایک ویڈیو مجھے دکھا دیں اس طرح کی، ایک وظیفہ میرا بتایا ہوا کسی ویڈیو، ہاں میری چوری کی ویڈیو مل جائے گی آپ کو، میرے آواز کو، میرے الفاظوں کو ٹرانسکرپٹ نکال کر پوری میری آواز، یعنی کہ میرے الفاظوں کو چڑا کر اپنی آواز میں پڑھ لیتے ہیں، ویسا تو آپ کو مل جائے گا، لیکن آپ کو اگر کہیں کسی نے پوری میری آواز چوری کر لی الگ بات ہے،
اس کو میں ہٹا سکتا ہوں، وہ میرے اختیار میں ہے. لیکن دوستو بھائی بہنوں، یہ وہ عمل ہے جو میرا ذاتی آزمایا ہوا عمل ہے. اسے پڑھتے ہی گھر میں آپ کے شور مچ جائے گا، خدا کی قسم. اب آپ نے عمل کو سمجھنا ہے. ایک ایک جملہ دیکھیں، آپ نے اس عمل کو پڑھنا کہاں ہے. آپ نے دیکھیں، اگر آپ پر قرضہ ہے، قرضوں کے لیے یہ چھٹکارے کے لیے بہترین عمل ہے. من پسند دیکھیں، جو میری بہنیں رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اگر آپ اچھے رشتے ڈھونڈ رہے اور میری بہنیں رشتوں کے لیے باولی ہو گئی، یعنی کہ اچھے رشتے نہیں آتے، من پسند رشتے نہیں آتے، خدا کی قسم، رب کعبہ کی قسم، اس عمل کے پڑھتے ہی اگر رشتوں کی لائن نہ لگ جائے تو میرے منہ پر تھوک کر چلے جانا. بے اولاد بھی پڑھ لے. دیکھیں، اولاد ایسی نعمت ہے دوستو بھائی بہنوں کہ اگر آپ نے ہر طرح کی کوشش کر لی، میرے بھائیوں میری بہنوں، خدا کا واسطہ، من پسند اگر آپ لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو صالح اولاد عطا فرمائے، اس سے بہتر وظیفہ پوری کائنات میں تم ڈھونڈ لو تو میں اپنے منہ پر تھکوا لوں گا. ساتھیوں بھائی بہنوں، اس سے بہتر وظیفہ نہ ملے گا، نہیں مل سکتا، کیونکہ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وہ راز ہے کہ جس سے ساتھیوں بھائی بہنوں میں نے اپنے حالات کو بدلا ہے، میں نے اپنی غربت اور غریبی کو مٹایا ہے. میں آپ کو بتاؤں سچی بات کہ میرے پاس کھانے تک کو نہیں تھا. آج سے 6 سال پہلے رب کعبہ کی قسم میں نے پہلی بار دیکھیں یا ربنا کا وظیفہ میں پڑھتا تھا، لیکن مجھے ایک اللہ والے نے یا ربنا کا ایک ایسا خزانہ میرے حوالے کر دیا، اور مجھے انہوں نے آدھا گھنٹہ اپنے پاس بٹھایا، سمجھایا کہ بیٹا دیکھو یہ چیزیں ہیں، اس طرح پڑھنا ہے، جس طرح میں آپ کو سمجھا رہا ہوں سب چیزیں اسی طرح مجھے سمجھایا، اور مجھے کہا پہلے سمجھو، ایک ایک بات سمجھو، اپنے ذہن میں بٹھاؤ، جلدی نہ کرو، دیکھو بات سمجھو، ہر چیز سمجھو پھر پڑھو. جلدی میں پڑھتے ہو تمہارے عمل اثر نہیں کرتے، ایک طرف فون پہ ہوتے ہو، ایک طرف دنیا داری میں ہوتے ہو، اسی وجہ سے بے دلی سے وظیفہ اثر نہیں کرتا. میں نے ان کی بات کو سمجھا اور بڑے طریقے سے سمجھا. میں نے پھر عمل اللہ پاک کی قسم صرف ایک دن کیا. میں حلفن کہہ سکتا ہوں میں نے یہ عمل رات کو 3 بجے کیا تھا. مجھے پوری رات نیند نہیں آتی تھی، یقین کرو اس وقت میں اتنے میرے اوپر قرضے، اتنی پریشانیاں. میں نے رات کو یہ عمل پڑھا 3 بجے. صبح کوئی شخص آیا میری مدد کر کے بن مٹی چلا گیا. وہ شخص مجھے 1 لاکھ روپے دے کر گیا تھا. اس وقت ساتھیوں بھائی بہنوں 6 سال پہلے آج کا یعنی کہ آج کا تقریباً 15 لاکھ وہ 1 لاکھ کے برابر تھی. کیونکہ مہنگائی کی وجہ سے پیسوں کی ویلیو گر رہی ہے. پہلے ویلیو زیادہ تھی، اب پیسوں کی ویلیو ختم ہو رہی ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو یہی بات تھی. وہ 1 لاکھ میرے بڑا کام آیا. اس 1 لاکھ سے میں نے یقین کریں بہت پیسہ بنایا، کاروبار میں انویسٹ کی، قرضے اتارے، اور پھر آپ یقین کریں میں نے یہ عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا. پھر میں مٹی میں ہاتھ ڈالتا سونا بن جاتا. جس چیز میں ہاتھ ڈالتا میں روزانہ یہ عمل پڑھتا، یعنی کہ یہ آدھی 1 منٹ کا عمل ہر نماز کے بعد پڑھتا میں، یعنی کہ روزانہ یہ نہیں کہ ایک بار پڑھا، پورا دن میں پڑھتا، کیونکہ یہ عمل میری زندگی ہے. آج دیکھیں، آج آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ میں لائک کے لیے کر رہا ہوں، میں لعنت بھیجتا ہوں اسے لائک پر. میں صرف اللہ کی رضا کے لیے آج آپ کو عمل بھلے ویوز کے لیے کر رہا ہوں. ویوز دیکھیں، حلال رزق کمانا ہر بندے کا حق ہے. آپ کے بھی پیچھے پیٹ ہے، آپ بھی محنت کر رہے ہو، میرے پیچھے بھی پیٹ ہے، ٹھیک ہے نا. میں چوری نہیں کر رہا، میں آپ کو کوئی گانے نہیں سنا رہا، ٹھیک ہے نا. دیکھیں، میں آپ کو اللہ پاک کے نام کا عمل دے رہا ہوں. اگر یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں قصوروار ہوں تو پھر آپ لوگ ساتھیوں بھائی بہنوں مجھے معاف کر دیں. اگر میں آپ کو اللہ پاک کے نام بتا رہا ہوں اور وہ آزمودہ عمل بتا رہا ہوں کہ جن کو پڑھ کے لوگ کامیاب ہو چکے ہیں، اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بندہ کوئی ہمارے ساتھ غلط کر رہا ہے، تو میں نے آپ کو زبردستی تو نہیں کی، کوئی زبردستی تو نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کی زندگی ہے. میں سچے عمل بتاؤں گا. جن کے دل میں وسوسے ہیں وہ ابھی اسی ویڈیو کو چھوڑ دیں. دیکھیں، آپ نے عمل سمجھنا ہے. سب سے پہلے جگہ سمجھ لیں. اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لیں، سب سے بیسٹ جگہ ہے. گھر میں وقت نہیں ملتا، دکان میں پڑھ لیں. کاروباری جگہ سیکنڈ آپشن ہے. دیکھیں، یہ عمل وہ ہے کہ ایسے بیچارے تاجروں کو میں نے یہ عمل بتایا ہے، اچھے کاروباری لوگ جن کے کاروبار ٹھپ ہو گئے، یعنی کچھ بھی نہیں، حالات سنگین، بربادی کی طرف، تھپے مندے مندواڑے. یقین کریں مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کہا میں ایک چیز کے بدلے عمل بتاؤں گا، وعدہ کریں یہ عمل اثر کر جائے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، میرے لیے دعا کرنا. اور آپ کو بھی یہی کہوں گا، آپ سے کوئی لائک نہیں چاہیے مجھے، آپ اپنی مرضی سے کرنا ہو کرو. اگر سچا سمجھو تو کرو، جھوٹا سمجھو میں لائک کا بھوکا نہیں ہوں. خدا پاک کی قسم میں لعنت بھیجتا ہوں اسے لائک پر. لیکن آپ نے ایک وعدہ کرنا ہے، دعائیں دینی ہے مجھے. آج جو عمل دوں گا، آج تمہارے قرضے بھی ادا ہوں گے، آج تمہاری غربت اور غریبی بھی ختم ہوگی، آج تمہاری دکان بھی انشاءاللہ چمکے گی. ضروری نہیں دکان پہ پڑھ لیں، بس کہیں بھی پڑھ لیں، لیکن میں نے سب سے بیسٹ گھر میں پڑھیں گے نا، گھر میں خیر و برکت آئے گی، گھر سے جھگڑے ختم ہوں گے، گھر سے پریشانیاں، بلائیں، عمل بندی، جادو، بد نظری فوراً ختم ہو جائے گی. یہ عمل آپ کے جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو دور کر دے گا. آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، ذاتی مکان چاہیے،
آپ کو بے اولاد چاہیے، بڑی سے بڑی پریشانی، قرضوں سے چھٹکارا، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، اچھے اچھے رشتوں کے لیے پڑھ لیں، دنیا کی ہر حاجت ہر مراد منٹوں سیکنڈوں میں اگر پوری نہ ہو تو یہ میرا گریبان حاضر ہے۔ عمل بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلا کام دیکھیں، سکون سے بیٹھ جائیں، چاہے گھر میں دفتر میں، سال کے 365 دن پڑھیں، کسی دن بھی پڑھیں، اور چاہے ایک دن پڑھیں چاہے روزانہ پڑھیں، اور ایک دن اگر آپ نے یہ عمل کر لیا، رب کعبہ کی قسم زندگی بھر آپ لوگ دعائیں دو گے اور آپ لوگ اس عمل کا پیچھا نہیں چھوڑو گے۔ اتنا میں گارنٹی سے کہتا ہوں، اس عمل کے عاشق بن جاؤ گے، اس عمل کے دیوانے ہو جاؤ گے، اس عمل کے بغیر رہ نہ پاؤ گے۔ خدا پاک کی قسم یہ وہ سچا عمل ہے، یہ ارجنٹ دولت کے ڈھیر لگانے والا، یہ بڑی سے بڑی حاجتوں مرادوں کو فوری طور پر پورا کر دینے والا، یہ دنیا کا مجرد ترین عمل ہے۔ دوستو اب آپ نے عمل کو کس طرح کرنا ہے، کس ترتیب سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے سکون سے بیٹھ کر جس جگہ چاہے پڑھ لیں، چاہے صبح پڑھ لیں، دوپہر پڑھ لیں، رات پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ عمل آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کرنا ہے۔ صرف ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے گا اور فوری طور پر آپ نے پہلا وظیفہ عمل کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں یہ یا ربنا کا عمل ہے، اور یاد رکھیے گا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے لیے ہے جس کو وظیفے پڑھنے یعنی کہ درود شریف پڑھنے نہیں آتا۔ اگر آپ کو درود شریف آتا ہے، دیکھیں کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں جناب کچھ بھی پڑھنے نہیں آتا، ہمیں صرف اللہ کے نام بتا دیں، کیونکہ ہم نے تو کبھی کوئی نہ اسکول دیکھی ہے نہ ہم نے مدرسے، ہم کہیں گئے نہیں، ہمیں تو نمازیں پڑھنے نہیں آتی۔ تو دوستو بھائی بہنوں ڈائریکٹ درود شریف اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ لوگ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ ادروائز سب سے بیسٹ آپشن ہے کہ آپ درود شریف پڑھ کے جب بھی کوئی عمل کریں، یہ نہیں دنیا کا کوئی عمل کریں اول آخر درود شریف لازمی پڑھیں، کوئی سا بھی پڑھیں، کتنی بار بھی پڑھیں۔ دیکھیں درود شریف اپنی مرضی سے پڑھیں، کیونکہ درود شریف اول آخر پڑھیں گے نا عمل کی طاقت بڑھ جائے گی، عمل کے فائدے بڑھ جائیں گے۔ ایک ایک چیز بتاؤں گا لیکن دوستو ایک ایک جملہ سمجھنا ہے۔ دیکھیں درمیان میں بہت سی چیزیں اگر آپ لوگ مس کریں گے وہ پھر آخر میں نہیں بتائی جائیں گی، پھر واپس آ کر دیکھنی پڑیں گی، کاٹ کاٹ کر پھر سمجھو گے کیسے کیا کس چیز سے، تو پھر اس سے بہتر ہے خدا را رک جائے۔ یہ آپ کی زندگی کا سوال ہے، یہ آپ کے بچوں کے فیوچر کا سوال ہے، آپ کے قرضوں کی ادائیگی کا سوال ہے، آپ کی خواہشات حاجات مراد دکھ تکلیف بیماریوں کا سوال ہے۔ یہ میرا خدا کی قسم بنا بنایا وظیفہ نہیں ہے۔ اگر 10 منٹ میں تمہاری ہر مشکل دور ہو جائے، ہر پریشانی دور ہو جائے، گھر سے غربت غریبی ایک دن میں ختم ہو جائے، دوستو بھائی بہنوں تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ دیکھیں آپ نے سکون سے بیٹھ کر یا درود شریف پڑھ لیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا وظیفہ یا ربنا کا جو آپ کو سامنے اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے، دیکھیں بات سمجھیے گا، آپ نے یا ربنا کو بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج دوستو بھائی بہنوں دیکھیں یہ الفاظ عام نہیں ہیں۔ یا ربنا کہ یہ یاد رکھیے گا ایک ایسی پکار ہے جو زمین سے آسمان تک ہلچل مچا دیتی ہے۔ دیکھیں وہ چیز آپ کو دینے لگا ہوں جو شاید آج تک نہ ملی ہو، آج تک نہ سنی ہو۔ رب کعبہ کی قسم یہ الفاظ عام نہیں ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو آسمانوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، جو دعا کو سیدھا اللہ کے عرش تک پہنچا دیتے ہیں۔ یا ربنا کہنا صرف ایک التجا نہیں ہے، یہ ایک ایسی چابی ہے جو قدرت کے خزانوں کو کھول سکتی ہے۔ دوستو بھائی بہنوں یہ ندا ہے، پکارنے کا انداز ہے، اور یا ربنا یعنی ربنا کا مطلب ہے ہمارا رب۔ یہ پکار اس بات کی علامت ہے کہ ہم خود کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ہم سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اس رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو انبیاء کی دعاؤں میں ملتے ہیں، جو اللہ کے ولیوں کی زبان پر ہوتے ہیں، جو مخلص لوگوں کی آخری امید ہوتے ہیں۔ اللہ راضی کیوں ہوتا ہے دوستو؟ کیوں راضی ہوتا ہے؟ جب بندہ یا ربنا کہہ کر اللہ کو پکارتا ہے تو وہ اپنے دل کی ساری سختی ختم کر دیتا ہے، اپنی ضد چھوڑ دیتا ہے، اپنی بے بسی کا اعتراف کر لیتا ہے۔ اللہ کو وہی دل پسند ہے جو جھک جائے، جو اس کے آگے پگھل جائے، جو ضد اور تکبر نہ کرے۔ اللہ کو یہ الفاظ اس لیے بھی پسند ہے، یہ خالص ہیں، ان میں کسی غیر کا وسیلہ نہیں، کوئی اور مددگار نہیں، صرف اور صرف اللہ کی ذات کو پکارا جا رہا ہے۔ یہ وہی کیفیت ہے جو حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں محسوس کی، جو حضرت ابراہیم نے آگ میں محسوس کی، جو حضرت ایوب نے بیماری کی شدت میں محسوس کی۔ جب انسان یا ربنا کہتا ہے تو وہ دنیا کی تمام یعنی کہ جھوٹی طاقتوں کو چھوڑ کر اصل طاقت کو پکارتا ہے، اور اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جو زمین سے پانی نکالتا ہے، جو ایک سوکھے درخت کو سرسبز کر دیتا ہے، جو رات کو دن میں بدل دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ حضرت سلیمان نے جب اللہ سے بادشاہت مانگی تو انہوں نے کہا
जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे और मुझे ऐसी बादशाही अता कर जो मेरे बाद किसी को ना मिली। ये दुआ रब यानी रब्बना से शुरू होती है। अल्लाह को ये अल्फाज इस कदर पसंद आए कि हजरत सुलेमान को ऐसी बादशाहत मिली जो आज तक किसी को ना मिली। हजरत मरियम को खाने की जरूरत होती तो वो रब कहकर अल्लाह को पुकारती, अल्लाह गैब से खाना भेजता। हत्ता कि जब हजरत जिकरिया ने इनसे पूछा कि ये कहां से आता है तो इन्होंने कहा ये अल्लाह की तरफ से है, यही रब्बना की ताकत है। जब हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में फेंक दिया, जब वो गुलाम बना दिए गए, जब इन्हें जेल में डाल दिया गया, हर जगह इन्होंने सिर्फ एक चीज कही, या रब्बना। नतीजा अल्लाह ने इन्हें मिस्र की तख्त पर बिठा दिया, जमीन का बादशाह बना दिया। दोस्तों भाई बहनों, कहते हैं कि एक गरीब मजदूर रोजाना दिल से या रब्बना कहकर काम पर जाता। मतलब एक दिन रास्ते में एक ठेला मिला जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वो समझा कि ये किसी का होगा, लेकिन जब इसने शहर में ऐलान किया तो पता चला कि वो किसी का नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से इसकी मेहनत का इनाम था। देखें कैसी प्यारी बात है, क्योंकि ये वो अल्फाज है जो बराए रास्त अर्श तक पहुंचते हैं, जो अल्लाह के दिल को नरम कर देते हैं, जो इसके खजानों को खोलने पर मजबूर कर देते हैं। ये वो अल्फाज हैं जो ना सिर्फ दौलत लाते हैं बल्कि दिल की परेशानियों, बेचैनियों, दुख, गम सब कुछ मिटा देते हैं। ये कोई आम लफ्ज नहीं है, ये जादू है, ये मोहब्बत है, ये अल्लाह के दरबार में एक ऐसी दस्तक है जिसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता। जो शख्स खालिस नीयत के साथ इन अल्फाज को दिल की गहराइयों से पुकारता है वो कभी खाली हाथ वापस नहीं आता। या रब्बना 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 या रब्बना। आज के इस अमल में दोस्तों भाई बहनों, मैं आपको या रब्बना की कैफियत बता नहीं सकता। ये अमल मेरे दिल के इतना करीब है, अगर मैं कुछ और देर पड़ जाता तो शायद मैं इस वीडियो के बनाने के काबिल ना रहता, मैं कहीं खो जाता या बेहोश हो जाता। क्योंकि या रब्बना की ताकत को मैं जानता हूं। या रब्बना का आज जो अमल देने लगा हूं, पूरी दुनिया घूम लो, शायद ये अमल ना मिले। अब तरतीब सब कुछ समझाऊंगा, एक एक जुमला, एक एक वर्ड बच्चों की तरह समझाऊंगा। इसकी वजह यह है कि यह अमल कोई मामूली अमल नहीं है, यह खजानों को लूटने वाला अमल है। बड़े दिल थाम के एक एक लफ्ज समझना है। अमल की इजाजत सबको है, बस अल्लाह तबारक व तआला की जात पर काबिल यकीन भरोसा रखिएगा, बेदिली से बेतरतीबी से हरगिज ना पड़िएगा। अब अमल क्या है? सबसे पहले नंबर पर सबसे पहला जो काम आपने करना है दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सुकून से बैठकर अमल की शुरुआत करनी है। सिर्फ एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें काफी है। और पहले नंबर पर इस अमल में, और याद रखिएगा, एक बार बैठ जाएं अमल पढ़ने के लिए, जब तक अमल कंप्लीट ना हो खड़े मत होइएगा, एक ही जगह पर बैठकर पूरा अमल पढ़ जाइएगा। अल्लाह तबारक व तआला की जात पर यकीन भरोसा करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर या रब्बना 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 11 बार या रब्बना। आप कहेंगे 11 बार तो हमने पहले भी जिंदगी में पढ़ा था या रब्बना, आपने क्या नया तीर मार लिया? या रब्बना के साथ जो 2 वज़ाइफ और पढ़ेंगे, यही वो राज आज की कामयाबी का है। आपने इन तीनों वज़ाइफ को एक ही जगह पर बैठकर कभी नहीं पढ़ा होगा, एक ही वक्त में। देखें, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई आपको गोली देता है, एक गोली आप खाकर आ जाते हैं। लेकिन किसी स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो पूरा मुआयना करता है, उसको पता होता है कि ये पूरा, जैसे आपके रिज़्क का मसला है तो उसके लिए 3-4 गोलियां चाहिए, और वो डॉक्टर आपको जिसके पहले पास गए थे वो आपको एक गोली देता है, ठीक है ना। वो भले गोली अच्छी है, लेकिन जो स्पेशल होता है उसको पता होता है ये 3-4 गोलियां एक साथ पिएगा, ये पूरा मेशअप कोर्स करेगा, तब जाकर इसको फायदा होगा। तो आज वही मसला है। आज ये 3-4 जो वज़ाहिफ बताऊंगा, एक जगह पर बैठकर पढ़ने हैं आपने, एक वर्ड भी यहां से वहां नहीं करना। ये अमल आपकी तकदीर के बंद तालों को आज खोल देगा। आज आपकी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज आपके घर में खुशियों के ढेर लग जाएंगे। आज अगर ये तुम्हारी दुखभरी जिंदगी, खुदा की कसम, अगर खुशियों में ना बदल जाए तो ये मेरा गिरबान पकड़ लेना आकर। अल्लाह पाक की जात पर यकीन भरोसा करते हुए अमल पढ़िएगा, इंशाअल्लाह हर मुश्किल, हर परेशानी का चंद सेकंड में खात्मा हो जाएगा। सबसे पहले सुकून से बैठ जाएं, और एक बार बैठ जाएं, जब तक अमल खत्म ना हो खड़े मत होइएगा। और याद रखिएगा, देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अमल शुरू किया, और पहले नंबर पर या रब्बना को कितनी बार पढ़ना है? 11 बार पढ़ लें, अच्छी तरह काउंट करके, उंगलियों पर गिनती कर लें, तस्बीह के दानों पर गिनती कर लेना, एक बार कम होना, एक बार ज्यादा हो। याद रखिएगा, जब 11 बार अच्छी तरह काउंट करके या रब्बना पढ़ लें तो उसी वक्त अमल का सेकंड नंबर वाला वजीफा
جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے عمل میں اب جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا غنیوں کا۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ عمل ایک خزانہ ہے، اور جس کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ خزانے کی دوسری چابی ہے۔ اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے اسے مشکل کشا وظیفہ، دیکھیں اللہ والے ہمیشہ سے یا غنیوں کا وظیفہ پڑھنے کی تاکید کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، رزق کی تنگی، مالی پریشانی، غربت اور غریبی میں، یا ربنا کا وظیفہ دنیا کا مجرب ترین عمل ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، آپ نے جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا ربنا کو 11 بار پڑھ لیا، تو اب آپ نے سیکنڈ نمبر پر یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں یا غنیوں اپنے انداز سے پڑھیے گا، اور دل سے پڑھیے گا، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، بے دلی سے، بے ترتیبی سے نہ پڑھیے گا، اور کوشش کرنا اپنے فارغ وقت میں اس عمل کو پڑھنا ہے۔ جب کام میں ہو، بزی ہو، ذرا نہ پڑھیے گا، جب پوری طرح فارغ ہو اس وقت عمل پڑھنے بیٹھیے گا۔ سیکنڈ نمبر والا وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے سیکنڈ نمبر پر 10 بار یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ جب 10 بار یا غنیوں پڑھ لیں، تیسرے نمبر والا وظیفہ، اس عمل کا بے حد خاص اور مشکل کشا وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ دیکھیں عمل کی اجازت سب کو ہے، کوئی خاص اجازت چاہتا ہے وہ اپنا نام کمنٹس پہ لکھ دے، ادروائز سب کو اجازت عام ہے ویسے۔ اور دیکھیں لائک کی بھوک نہیں ہے، پھر کہوں گا جو اگر پسند کرتا ہے تو وہ پھر کر کے جائے، جو نہیں کرتا وہ چھوڑ دے۔ تیسرے نمبر پر ویڈیو کو اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ اس نیکی میں حصہ ڈالیں، اللہ پاک اس سے ڈبل آپ کا فائدہ کر دے۔ چوتھے نمبر پر چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔